اپنے اعمال بد سے، اپنے برے اعمال سے اس اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش نہ کریں۔ بڑی قربانیاں دی گئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے نظروں کے سامنے میں حضرت بشیر ابن جندل کو مدینۃ المنورہ کے سامنے، مدینۃ المنورہ کی دھرتی پر اللہ کے نبی علیہ السلام کے نظروں کے سامنے میں چونکہ صلح اور معاہدہ ہو چکا تھا کہ اگر میرے علاقے کا، مکے کا کوئی شخص اگر آپ کے دھرم کو قبول کر آپ کے ساتھ جائیں گے تو آپ ان کو واپس کریں گے۔ تو اللہ کے نبی نے چونکہ معاہدہ کیا، وعدہ کر لیا تھا مشرکین اور کفار مکہ سے، تو بشیر ابن جندل کو جب پکڑ کر گھسیٹ رہے تھے لوگ تو نیچے پتھریلی زمین تھی، ریتیلی زمین تھی، کوڑا کرکٹ، کانٹے تھے، پتھر تھے، ان پتھروں پر ان کا بدن زخموں سے چور چور ہو چکا تھا۔ تب جا کر یہ اسلام ہم تک آیا ہے۔ جنگ احد کے موقع پر ایک دشمن اللہ کے نبی کو قتل کرنے چلتا ہے تلوار لے کر، ایک بوڑھی ماں دیکھ لیتی ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی کا خاتمہ کرنے چلا ہے، اللہ کے نبی کی گردن کو اڑانے چلا ہے، میں 80 سال کی ہوئی تو کیا ہے، میرے بدن میں جب تک طاقت ہے، میرے لہو کے اندر جب تک گرمی ہے، اے کفار، اے مشرکین، تو ہمارے نبی کے ایک بال کو نہیں چھو سکتا ہے۔ وہ 80-90 سال کی بوڑھی ماں ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا تلوار اٹھا کر نہیں بلکہ وہ شخص، وہ کفار تلوار لے کر ایسے پکڑ کر جا رہا تھا محمد رسول اللہ پر حملہ کرنے کے لیے، تو اس عورت نے زور سے آ کر اس کے ہاتھ سے تلوار کھینچتی ہے اور پھر ان کی تلوار سے اسی کافر کے گردن کو تن سے جدا کرتی۔ اس بوڑھی ماں کے اوپر سر سے پیر تک تیر کی بارش ہوئی، تلواروں سے ان کو مارا گیا، ان کو کاٹا گیا۔ جب ان کی تھوڑی جان باقی تھی تو اللہ کے نبی کے پاس جب وہ پہنچتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ اللہ کے نبی، ہم مر جائیں چلے جائیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن آپ کو ذرہ برابر آنچ نہیں آنی چاہیے، اسلام بدنام نہیں ہونا چاہیے۔ شراب پی کر اسلام کو بدنام کرنے والے، نماز چھوڑ کر اسلام کو بدنام کرنے والے، نامی مسلمان بن کر اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے، صرف نام کا مسلمان بننے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لاکھوں کی تعداد میں قربانی پیش کی گئی ہے، پانی کی طرح خون کو بہایا گیا ہے، تب جا کر یہ اسلام ہم تک پہنچا۔ اسی لیے خدا کے واسطے اس اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش نہ کیا جائے۔ ہم اپنے برے اعمال سے اسلام کو بدنام کرتے۔ ایک سادھو جی سے جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے یہ کہا تھا ہم سے کہ مولانا، آپ کی قرآن میں ایک بات ہے کہ آپ لوگ قرآن کے آرڈر کو جب مانتے ہو، خوب مانتے ہو، لیکن آپ ہی کی مولانا لوگ جو ہوتے ہیں، جو علماء ہوتے ہیں آپ کے قرآن کے، جب وہ چیز عام ہو جاتی ہے، قرآن میں منع ہے لیکن لوگ عام کرنے لگتے ہیں، تو آپ کے علماء لوگ پھر کیا کہتے ہیں کہ اچھا لوگ اب خوب عمل کر رہے ہیں، قرآن کے خلاف اس پر عمل کر رہے ہیں، اسی لیے اب ضروری یہ ہے کہ اب قرآن کے اس فرمان کو جو اب تک ناجائز اور حرام تھا، اس کو جائز قرار دے دیا جائے۔ ہم نے کہا کہ لاحول پڑھو گرو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کبھی بھی۔ پوری دنیا ایک طرف قرآن کا فرمان، ایک طرف شریعت کا فرمان، ایک طرف رب ذوالجلال کی شان میں رب ذوالجلال کا فرمان کبھی بدلتا ہے مسلمانوں؟ کبھی نہیں بدل سکتا۔ سارے دنیا کے لوگ قرآن کے مخالف ہو جائیں، اسلام کے قانون کے مخالف ہو جائیں، ہو ہی نہیں سکتا کبھی بھی اس کی مخالفت، یہ کبھی بھی اس کا فرمان نہیں بدلا جا سکتا۔